بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل اور میں ہوں امان بٹ. لاکھوں کروڑوں درود محمد و آل محمد پر. آج کے ولاگ میں ذکر کیا جائے گا کہ صدر عارف الوی نے پوری پاکستانی قوم اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے کارکنان کے دل جیت لیے. ساتھ ساتھ حلف برداری کا بھی موسم چل رہا ہے. آج جو ہے سندھ اسمبلی میں بھی حلف برداری کی تقریب ہوئی، اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں بھی حلف برداری کی تقریب ہوئی، اور ساتھ ساتھ وفاق میں بہت جلدی ہے جی حلف برداری کے لیے، اور یہ بھی آپ کے ساتھ اس خبر کی ڈیٹیل رکھوں گا. ساتھ ساتھ اپنا جو ولاگ ہوگا اس میں میں آپ سے آج دوبارہ پھر سے جب تک عمران ریاض خان کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک ہر ولاگ کا حصہ عمران ریاض خان ہوں گے. ان کی عمران ریاض خان کی گرفتاری کی ایک نئی فوٹیج بھی سامنے آئی، اس حوالے سے بھی بات کروں گا. ولاگ کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر خبر ہر تجزیہ بر وقت ملتا رہے. آغاز کروں گا جی اپنی خبر کا سب سے پہلے کہ جی ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے تھا. جس چیز کا انتظار وہ ہو چکا ہے. جب آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا اجلاس وہ 29 دن کے اندر اندر بلانے کی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ جو بھی پارٹی بھاری مینڈیٹ لیتی ہے تو اس کے بعد صدر جو ہے اس کو ایک اجلاس بلاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پراپرلی حلف برداریوں کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو ہے وہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. ساتھ ساتھ انہوں نے ایکس پہ ایک ٹویٹ بھی کیا. انکاری کی وجہ یہی ہے کہ جی جو خاص مخصوص نشستیں ہیں ان کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ میں اجلاس نہیں بلاؤں گا. وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹ گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں کافی جشن کا سما بھی ہے، ایک بہت بڑی خبر بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو عوامی مینڈیٹ جنہوں نے چوری کیا ہے، جنہوں نے ڈاکہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈالا ہے، ان کے بیانات آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. عطا تارڑ نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کر دی ہے جس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور اجلاس بلایا جائے. بھائی عوامی مینڈیٹ کا احترام کون سے عوامی مینڈیٹ کی آپ بات کرتے ہیں؟ عوام نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا ہی نہیں. خیر اس کے علاوہ جو ہے آج سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جی اگر صدر نہیں بلاتے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جو ہے وہ اختیارات ہیں کہ وہ اجلاس کال آن کرے. آپ کو بتا دوں اس ٹائم اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ راجہ پرویز اشرف ہی ہیں. تاحال کیونکہ جب تک نیا اسپیکر حلف نہیں لے لیتا آئین کے مطابق الیکشنز کے بعد تو اس وقت تک جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو ابھی راجہ پرویز اشرف یقیناً ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نے ان کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہوا ہے. یقیناً وہ تو یہی چاہیں گے اجلاس بلایا جائے، حلف برداری لی جائے. لیکن صدر کے جو ایک دستخط کی اہمیت ہے وہ بھی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے. ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کے حلقوں میں خبر باز گشت کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ صدر کے پاس جو وہ آئین کے تحت اختیارات ہیں کہ وہ عمران خان کی تمام سزائیں معاف کر دیں. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اور جو عمران خان کے اپنے قریبی لوگ ہیں ان سے جب اس حوالے سے میری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی عمران خان خود یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے پراپرلی انصاف دیا جائے تاکہ اس سے یہ بھی تاثر نہ آئے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کی ایفیلیشن ہے صدر عارف الوی کی، تو اس سے یہ ثابت نہ ہو سکے کہ جی عارف الوی نے تحریک انصاف کی محبت میں اپنے پارٹی قائد کی محبت میں جو ہے ان کو ریلیف دیا. تو آج یہ بات اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہی کہ اگر صدر عارف الوی جو اجلاس نہیں بلاتے اگلے 9 دن کے اندر اندر تو یقیناً وہ آئین کی خلاف ورزی بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ پارٹی وفاداری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کہا کہ جی وہ ایک پارٹی کے صدر ہیں پورے ملک کے نہیں. تو اس ٹائم یہ صورتحال ہے. ساتھ ساتھ میں نے جیسے ذکر کیا تھا اپنے انٹرو میں کہ حلف برداریوں کا جو ہے وہ موسم چل رہا ہے. آج سندھ اسمبلی میں بھی حلف برداری ہوئی ہے. اسپیکر جو ہیں وہ اویس قادر شاہ جو ہے وہ نامینیٹ ہوئے. انہوں نے آج خطاب بھی کیا، اپنا پہلا خطاب تھا. ان کا کہنا تھا کہ جی میرے اور میرے خاندان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، میں آج اس اسمبلی کا اسپیکر ہوں جہاں پاکستان کی جو ہے وہ قرارداد منظور ہوئی تھی. تو واقعی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. ساتھ ساتھ پنجاب کی طرف رخ کریں گے تو پنجاب میں
آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سے 3 روز سے مسلسل اجلاس ہو رہا ہے. کل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی حلف برداری بھی متوقع ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کی بھی نامینیشن ہونی ہے. تو پنجاب میں بہت جلدی یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے. سبطین خان ان کا تعلق کبھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکا ہو جاتا ہے, کبھی دیگر پارٹیز کی طرف. لیکن خیر اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی جو قائد ہے عمران خان صاحب, وہ اس ٹائم اس بات پہ سبطین خان سے واقعی ناراض نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اجلاس جو ہے وہ اتنی جلدی بلا لیا. تو یقیناً میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں کس کا ہولڈ ہو چکا ہے, کون ڈنڈا لے کے آیا ہوا ڈنڈا پھیرنے کے لیے. تو یقیناً ہر ایک کوئی جو ہے وہ اس وقت اوائڈ کر رہا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی کریٹیکل مسئلہ پیش آ سکتا ہے. بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, گھروں میں ان کے چھاپے مارے جاتے ہیں, ان کی مکانات کو تباہ کر دیے جاتے ہیں. تو یقیناً ہر ایک کوئی انسیکیور ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک طاقت آ جائے, اور طاقت کا نشہ ہی ایسا ہے کہ آپ لوگ تو اقتدار کی بھوکے ہیں. تو اب ساتھ ساتھ اس ٹائم جو ہے وہ نواز شریف بھی بڑے پریشان ہیں. شہباز شریف نے کل گزشتہ رات اسلام آباد پنڈی میں 2 ملاقاتیں, بڑی مختصر آدھے گھنٹے کی 2 ملاقاتیں تھیں. ایک اسلام آباد میں کی, ایک راول پنڈی میں کی, اور انہوں نے کہا جی جلدی سے یہ مسئلہ حل کریں. میں نے شیروانی سلوائی ہوئی ہے, شیروانی پہننی ہے, تو جلدی کریں, اس معاملے کو حل کریں, اجلاس بلائیں تاکہ میں بطور وزیر اعظم حلف اٹھا سکوں اور باقی بھی جو کابینہ ہے وہ حلف جو ہے وہ لے سکے. تو اس ٹائم وفاق میں اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پر جو نامینیٹ ہیں, نامزد امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی, تو ابھی ان کو یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ حلف لے لیا جائے اور حکومت سنبھال لی جائے. اور ساتھ ساتھ آج اسحاق ڈار نے ایک بات اور بھی کی کہ جی عمران خان نے, جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان ہے, انہوں نے جو IMF کو خط لکھا ہے وہ پاکستانی معیشت کی اندر ایک چھرا گھونپ دی ہے. تو اس ٹائم واقعی میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم جو موجودہ صورتحال ہے, پاکستان کرائسس میں ہے, پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس ٹائم کافی مسئلے میں گھری ہوئی ہے. تو یہ بات IMF پہ ہی چھوڑ دینی چاہیے تھی. بہتر کہ وہ اگر جو نئی بننے والی حکومت ہے شہباز شریف کی, ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے, تو آیا وہ مذاکرات کس حد تک ہوں گے. ابھی آج سے 4 سے 5 روز پہلے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے IMF کی ڈائریکٹر جو پاکستان میں ہے, یہ بات کر دی کہ نہیں, میں کسی بھی سیاسی ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی, اور IMF یہی چاہتا ہے کہ جو بھی آنے والی حکومت ہو, چاہے کسی بھی جماعت کی ہو, اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ولاگ کا جو میرا تیسرا حصہ ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے. ناظرین, یہ میں آپ کو بڑے واضح طور پہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں, جب تک میرے بھائی, میرے محسن, میرے استاد عمران ریاض خان کو نہیں چھوڑا جائے گا, میں ہر ولاگ میں ان کا ذکر کروں گا. عمران ریاض خان کے حوالے سے جی آج ایک فوٹیج بھی سامنے آئی ہے کہ ان کے گھر میں کس طرح 15 سے 20 گاڑیاں مسلح جو وردی میں ملبوس کمانڈوز بھی تھے, پنجاب پولیس کے بھی اہلکار تھے. تو مجھے تو وہ فوٹیج دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بہت بڑے دہشت گرد کو آپ پکڑنے آ گئے ہیں. آپ نے اس کے گھر ایسے دعویٰ بولا, آپ نے بیریئر لگا تھا, بیریئر کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا, آپ ان کے نیبرز والے گھر میں جا کے ان لوگوں کو ہراساں کرے کہ جی آپ نے باہر نہیں نکلنا. گاڑیاں آپ نے ایسے تقریباً کوئی 8 سے 10 گاڑیاں تھیں جن میں کمانڈوز کی بھی تھی, کچھ بلیک کلر کے ویگو ڈالے بھی تھے, اور پنجاب پولیس کی بھی بھاری نفری تھی, کمانڈوز کی بھی تھی, ساتھ نقاب سب نے کیے ہوئے تھے. تو یہ عمران ریاض کو اس طرح گھر سے اٹھانا, جو انہوں نے حق اور سچ کی آواز کا علم بلند کیا ہوا ہے, اگر اس آواز کو دبانے کا یہی آپ کے پاس صرف ہتھیار رہ گیا ہے, تو آپ کس کی زبان بندی کریں گے. آج آپ نے ایک عمران ریاض کو چپ کروا دیا, مجھے آپ چپ کروا دیں گے, اور نہ جانے کتنے عمران ریاض ہیں وہ آواز حق بلند کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ میری اپنے تمام جتنے بھی سینئر جرنلسٹ میرے دوست ہیں, سارے بھائی ہیں, اسامہ بھائی ہو گئے, اس کے علاوہ طارق متین صاحب ہو گئے, وجاہت علی خان ہو گئے, اور اس کے علاوہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ, اور جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں, ان سب سے مخدوم شہاب الدین سے, ان سب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ بھی اپنے ولاگز میں جو ہے وہ عمران ریاض کے متعلق آواز اٹھائیں, تاکہ عمران ریاض کو جو ہے وہ جلد سے جلد چھوڑا جائے. کیونکہ عمران ریاض جیسے جرنلسٹ ہمارے قوم کا فخر ہے, ہمارا ایک اثاثہ ہے, قیمتی اثاثہ ہے. تو میری یہی سب اپنے جرنلسٹ برادری سے گزارش ہے کہ آپ نے جیسے پہلے ایکٹیو ہوئے تھے عمران ریاض بھائی کے لیے, اس دفعہ دوبارہ ایکٹیو ہو. کیونکہ عمران ریاض, اور پہلے تو ڈائریکٹلی عمران ریاض پہ اٹیک کیے جاتے تھے, اب ان کے والد کو بھی اینٹی کرپشن نے مقدمے میں جو ہے وہ گھسیٹا ہوا ہے. تو اس ٹائم
واقعی بینگ اے جرنلسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم عمران ریاض خان اور ان کی فیملی کا ساتھ دیں، بازو بنیں، آواز بلند کریں اور اپنے پیارے بھائی ہر دل عزیز ساتھی اینکر عمران ریاض خان کو فوراً سے پہلے جو ہے اس جلاد، اس فرونیت بھری جو نئی قیادت سونپی گئی ہے سی ایم پنجاب کی، اس سے چھڑوایا جائے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی میرے جو اللہ کے گھر میں وہ دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں، اور انشاءاللہ حق اور سچ کا علم بلند رہے گا اور فرونیت کا سر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جھک جائے گا. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر تجزیہ آپ کو بر وقت ملتا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.